الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني ربي فأحسن تأديبي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ربیع الاول مہینے کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبات بیان ہو رہی تھی اور مسلمانوں کے ذمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا تذکرہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق اللہ سے مانگنا ضروری ہے، لازم ہے اور مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ تذکرہ کرنے سے اور سننے سے بھی ثواب ہے، لیکن اصل ثواب اور اسلام کی زندگی وہ اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ یہ سورہ نون ہے، 29واں پارہ، اور اس سورت کو شروع کیا گیا ہے نون سے۔ حروف تہجی میں سے ایک حرف ہے نون۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ یہ بھی اسی طرح حروف مقطعات میں سے ہے جیسا کہ اور سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، کہیں الف لام را آ گیا، کہیں طٰ آ گیا، کہیں الف لام میم آ گیا، ایسے ہی نون بھی ہے۔ اور حروف مقطعات سے مراد اللہ رب العزت کے اسماء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے نام ہوتے ہیں مراد حروف مقطعات سے۔ ہر جگہ پر موقع محل کی مناسبت کے ساتھ علماء تفسیر بیان کرتے ہیں نون سے مراد ناصر، اللہ رب العزت مدد کرنے والے۔ دوسری تفسیر نون کے بارے میں یہ ہے کہ اس خاص مچھلی کو کہتے ہیں نون کہ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں امانتاً رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کا بھی ذکر ہے۔
نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھی جاتی ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے نبی، آپ اپنے رب کے فضل کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو فضل ہر لحاظ سے دیا ہے، نبوت ہے، وحی ہے، دیگر بہت سارے عجیب و غریب قسم کے نعمتیں ہیں آپ کے ساتھ. آپ مجنون نہیں ہیں. جو مخالف کہتے ہیں کہ یہ الیاذ باللہ دیوانے ہیں، آپ پر اللہ کا فضل ہے، آپ کیوں دیوانے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے عظیم اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. عن قریب آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. دیوانہ کون ہے ان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ بھی سمجھ جائیں گے. یہ ویسے آپ کو پریشان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کیوں نہ اپنے گفتگو سے باز آ جائے. یہ ان آیات کریمہ کا مفہوم ہے جن کی تلاوت کرنے اور سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں علمنی ربی فاحسن تأدیبی. مجھے میرے رب نے علم سکھایا ہے اور بڑے اچھے آداب سکھائے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے. نبی جو بھی ہوتا ہے وہ بواسطہ فرشتہ حقیقتاً اللہ رب العزت کا شاگرد ہوتا ہے. تو یہاں فرمایا علمنی ربی فاحسن تأدیبی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنا دیا گیا اور پھر اولاً 3 سال تک خفیہ تبلیغ کرنے کا حکم فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں میں، اپنے ساتھی دوستوں میں، عزیز و اقارب میں تبلیغ شروع کر دیں. 13 سالہ مکی دور بعثت کا ہے. ویسے 53 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں، لیکن جو نبی بننے کے بعد کے سال ہیں وہ 13 ہیں. اس میں 3 خفیہ تبلیغ کے ہیں اور 10 سال اعلانیہ تبلیغ کے ہیں. تو اس صورت میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ اونچے اخلاق والے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نون مچھلی کی بات، وہاں تو کاغذ قلم بھی نہیں تھا، اور پھر بھی ہمارا پیغمبر توحید مچھلی کے اندر بیان کر رہا تھا. مناسبت لے کر آ رہے ہیں مفسرین کہ یہ اللہ کا پیغام ہر جگہ گونجتا ہے، ہر جگہ گونجتا ہے. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ جب مضبوط قسم کے پتھر کو توڑا گیا تو اس کے اندر سے کیڑے روزی کھا رہے تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے.
تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے نون، وہ مچھلی کی بات سمندر کی گہرائی میں، پھر مچھلی کا پیٹ، پھر کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قلم کاغذ بھی ان کے پاس نہیں تھا، کوئی سننے والا بھی سوائے اللہ کے نہیں تھا، اور پھر بھی ہمارا پیغمبر لا الہ الا انت سبحانک بیان کر رہا تھا۔ والقلم وما یسطرون، پھر قسم قلم کی اور جو لکھتی ہے قلم اس کی، اور پھر آپ پر جو پیغام آتا ہے اس کی اور اس کو بیان کرنے کی۔ علماء نے لکھا ہے کہ قلم 3 ہیں کل۔ ایک قلم ہے اللہ رب العزت کی جو لوح محفوظ والی قلم ہے، جس سے عرش کے ارد گرد اور یہ قرآن مجید کتاب لکھی گئی ہے۔ دوسری قلم ہے جو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو عطا کی ہے۔ اللہ حکم فرماتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، پھر اس وقت کے مطابق وہ نافذ کرتے ہیں جیسے ہدایت ہوتی ہے۔ اور تیسری قلم ہے جو اللہ رب العزت نے جن و انس کو عطا کی ہے کہ جس سے لکھا جا رہا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دنیا میں قلم جو اللہ رب العزت نے نازل کی اور لکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے تو وہ سب سے پہلا پیغمبر حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا ہے۔ اور یہ قلم کہ اسی کے ذریعے سے پھر آپ کی وحی بھی لکھی گئی۔ وما یسترون، قسم ہے قلم کی، وما یسترون، اور جو کچھ کہ اس سے کلمیں لکھتی ہیں، سطریں بنتی ہیں، حروف بنتے ہیں، نقوش بنتے ہیں، آیات بنتی ہیں، سورتیں لکھی جاتی ہیں، قرآن لکھا جاتا ہے، وما یسترون۔ آج تو 1-2 آیات نازل ہوئی ہیں اور اعلانیہ تبلیغ شروع ہوئی تو مکہ والے اپنے غصے میں بے قابو ہو گئے۔ ان آیات کو تو ہم نے ایسا محفوظ کرنا ہے، اس کو قرآن بنا کر ایسا محفوظ کرنا ہے کہ قیامت تک یہ حق و صداقت کی صدائیں ان آیات کی شکل میں گونجتی رہیں گی۔ یہ کیسے آج 1-2 باتیں سن کر کہنے لگے کہ یہ حواس کھو بیٹھے ہیں، اعوذ باللہ۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ پر اللہ کا فضل ہے، لوگ مجنون کہتے ہیں تو کہتے رہیں، آپ کو ہم نے اونچے اخلاق والا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے ان کا مستقبل، اور یہ بھی آپ کا مستقبل دیکھ لیں گے کہ کیسے ہو رہا ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کون دیوانہ ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ 3 سال تبلیغ خفیہ رہی، اور اس میں بھی کافی فائدہ ہوا، جس میں گھر والے مسلمان ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، حضرت بلال ہوئے، اور بھی کئی ساتھی ہوئے۔ اب آپ چادر اوڑھ کر سو رہے تھے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے اور فرمایا کہ اب اے نبی تبلیغ اعلانیہ کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اے کمبل اوڑھنے والے ہمارے پیغمبر، قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب اٹھ جائیے اور اپنے رب کی تکبیر بیان کرتے چلیے۔ اب اعلانیہ تبلیغ کا وقت آ پہنچا ہے، اس میں اپنے لباس کو بھی پاک کر لیجئے۔ وَكَبَّرَ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اپنے گھر سے چادر سے نکل کر عمدہ اور پاکیزہ لباس پہن کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے چلیے نا، اعلانیہ تبلیغ کرنے کے لیے چلیے۔ اور یہ خیال کر لینا کہ راستے کے در و دیواروں میں، گلی کوچوں میں مشرکین مکہ نے بت سجائے رکھے ہیں، آپ کے کپڑے بھی ان بتوں کو نہ لگیں۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ان سے برات کرتے جائیے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ پتھر ہے، صرف اللہ کی مخلوق ہے، خالق و رازق مشکل کشا نہیں ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ حالات موافق نہیں ہیں، اس موضوع پر بات کرنے کے احوال مناسب نہیں ہیں، غربت کا دور چل رہا ہے اسلام کا۔ اس چیز کی فکر مت کیجئے کہ رزق کہاں سے آئے گا، ہم نے آپ کے مبارک ہاتھوں کو اپنے در پہ پھیلانے کے لیے بنائے ہیں، غیر اللہ کے سامنے آپ کے مبارک ہاتھوں کو پھیلنے کے لیے نہیں بنایا۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، بس آپ یہ بات کرتے جائیں۔ اعلانیہ تبلیغ کے لیے چلیے، خفیہ تبلیغ کا وقت ختم ہو گیا۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ مکہ والے لوگ جب کسی اہم معاملے میں بلاتے ہیں تو فراں پر چڑھ جاتے ہیں، صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور چادر لہراتے ہیں۔ میں بھی اس طرح کر لیتا ہوں۔ اب حکم ہو گیا ہے اعلانیہ تبلیغ کا، سب کو بات سمجھانی ہے، اور بڑے عرصے سے انتظار تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے آنے کی۔ یہ آیات نازل ہوئی اعلانیہ تبلیغ کی، اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہو چکی تھی، اس میں آپ کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا آپ کو نبی بنا دیا ہے؟ خفیہ تبلیغ ہو رہی ہے، لیکن رات کو آپ معقول حصہ، معتد بھی حصہ رات کو عبادت میں، قیام و سجود میں گزارا کریں، اور جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کی آپ تلاوت کریں اس میں۔ اور یہ اعلانیہ تبلیغ کے وقت یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے پیغمبر۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے مکہ والوں کو بلاؤں، جلسہ منعقد کیسے کیا جائے؟ اشتہار تو نہیں چھپتے تھے، سپیکر بھی نہیں تھے کہ اعلان ہو جاتا۔
اور مکہ اس وقت بھی بڑا شہر تھا۔ دل میں خیال آیا کہ جیسے یہ لوگ بلاتے ہیں میں بھی ایسے بلاتا ہوں۔ آپ پہاڑی کے اوپر تشریف لائے اور یہ چاشت کا وقت ہے، آپ نے اسی دستور کے مطابق چادر ہلائی، آبادی سمٹ کر آنا شروع ہو گئی، سارے آنا شروع ہو گئے کہ کوئی اہم بات ہے، اور آج تک تو صادق امین کہہ رہے تھے، جب قریب پہنچ گئے قریش بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، چچے بھی آ گئے، دیگر قبائل بھی آ گئے، تو فرمایا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، مانو گے بات کو؟ فرض کرو کہ میں یہ کہوں ادھر سے کوئی لشکر حملہ آور آ رہا ہے، تو آپ مان جاؤ گے؟ آپ کو تو نظر نہیں آ رہا۔ سارے کہنے لگے کہ حضور ضرور مانیں گے، کبھی آپ سے جھوٹی بات سنی ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، آپ خود کہہ رہے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس میں دنیا کی بھی نجات ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ اللہ کو یہ مانتے تھے۔ فرمایا یا ایھا الناس لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا یا ایھا الناس لبثت فیکم عمرا کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اے لوگو، میں نے اپنی زندگی کا ایک معقول حصہ تم میں گزارا ہے، جوانی بھی بچپن بھی سارا تم میں گزارا ہے، اب تو کہولت کی عمر شروع ہو رہی ہے۔ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، تم نے مجھے دیکھا ہے ہر حال میں، مکہ کی گلیوں میں بھی، اپنے گھر میں بھی، سفر میں بھی، حجاز کی پہاڑیوں میں بھی، بیت اللہ میں بھی، اپنے گھروں میں بھی، بازاروں میں بھی، ضرورت کے وقت جب گیا ہوں۔ کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں تمہاری عدالت میں کہ مجھ میں کوئی نقص ہے تو ہر کسی کو اختیار ہے بیان کر دے۔ بالویری والو، دنیا کا یہ ایک ہی عظیم انسان ہے جس نے عوامی عدالت میں اپنے کریکٹر و کردار کو سامنے رکھ کر اعلان کیا ہے، کیسا پایا ہے میری سچائی کو، میری امانت کو، میری چلن کو، گفتگو کو، پڑوسیوں کے ساتھ نمٹنے کو کیسا پایا ہے؟ یہ دنیا کا ایک ہی عظیم انسان ہے۔ اعلان کر رہا ہے، اس دن کے بعد آج تک دنیا کا کوئی محدث بھی، کوئی پیر اور عالم بھی، کوئی بادشاہ اور رعایا بھی عوام کے سامنے اپنے کردار کو ہتھیلیوں پر رکھ کر انصاف کے فیصلے کے لیے نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ اعلان ہو رہا ہے
مکہ کے سردار بھی موجود ہیں، چچا بھی موجود ہیں، دیگر قبائل بھی موجود ہیں، سارے بیک زباں ہو کر یہ کہنے لگے جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ اے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے یتیم، ابو طالب کے بھتیجے، عبد المطلب کے پوتے، ہم نے آپ کو ایک بار نہیں 1000 بار آزمایا ہے، 1000 بار آزمایا ہے۔ ما وجدناک الا صدقا۔ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ صادق پایا ہے یا کاذب، وہ تو اسم فاعل کا صیغہ ہے عربی جاننے والوں۔ پیغمبر وقت تو اپنے بارے میں جو صیغہ استعمال کر رہا ہے وہ اسم فاعل کا ہے۔ مجھے سچ بولنے والا پایا ہے یا جھوٹ بولنے والا پایا ہے؟ مشرکین مکہ جواب میں کہہ رہے ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا۔ ہم نے آپ کو بارہا آزمایا ہے، 1000 بار آزمایا ہے، ہم نے آپ کو سچا ہی سچا پایا ہے۔ صدقہ کی تفسیر یہ ہے دوستو کہ آپ کی چال کو بھی سچا پایا ہے، آپ کے سونے کو بھی سچا پایا ہے، آپ کے جاگنے کو بھی سچا پایا ہے، آپ کے کاروبار کو بھی سچا پایا ہے، آپ کے دیکھنے کو بھی سچا پایا ہے، آپ کے چلنے کو بھی سچا پایا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہم نے آپ کو سچا ہی سچا پایا ہے۔ اے آمنہ کے لال کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہو ہم مانیں گے۔ صدقہ، جواب میں انہوں نے صدقہ کہا کہ صرف گفتگو میں آپ سچے نہیں ہیں، آپ ہر لحاظ سے سچے ہیں۔ اب آپ نے اصل جو بات کہنی تھی وہ کہی ہے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شخصیت کی تعریف وہ بھی کر رہے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر بعد مخالف ہو جائیں گے۔ آپ کا ایک ظاہری وجاہت ہے، حسن ہے، اور ایک آپ کا منشور ہے جو لے کر آئے ہیں۔ دونوں باتوں کو لے کر چلنا ہے، دونوں باتوں کو۔ دنیا میں آپ سے اونچا کوئی شخص ظاہر کے لحاظ سے بھی نہیں ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب لکھتے ہوئے آخر میں ایک بات کہی، فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، اے میرے پیغمبر، فارس کا ایک مرد کلندر کہہ رہا ہے، اے میرے پیغمبر، میں نے جب موسیٰ میں غور کیا تو انہیں ید بیضا ملا ہوا ہے، جب میں نے یوسف کے اندر غور کیا تو انہیں ظاہری حسن عطا ہوا ہے، جب میں نے خلیل میں غور کیا ہے تو کلیم بنا ہوا ہے، جب میں نے عیسیٰ میں غور کیا تو روح اللہ بنا ہوا ہے۔ جب میں جس پیغمبر میں غور کرتا ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، ان میں ایک ایک خوبی مجھے نظر آتی ہے، لیکن جب امام الانبیاء میں، فخر رسول میں، سید کونین میں غور کرتا ہوں تو تمام خوبیاں یکجا نظر آتی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے پہاڑیوں پر چل رہے تھے،
ایک دیہاتی ملا، کہنے لگا آپ نبوت کا اعلان کرتے ہو، دعوت و توحید دیتے ہو، میں بھی مان جاؤں گا آپ کو آخری پیغمبر اور مسلمان بن جاؤں گا اگر یہ کیکر کا درخت آپ کی شہادت دے دے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو میری طرف آنے کا حکم دے دو کہ اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اصحاب سیر دوستو، جب یہ اعرابی دیہاتی جاتا ہے اس کیکر کے درخت کے پاس اور اس کو کہتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں وہ بلا رہے ہیں، درخت اپنی جڑوں اور شاخوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا چلتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حاضر ہو گیا، جھکتا ہوا اور کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا درخت تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تجھے کس نے بتایا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر قصیدہ بردہ والا آ کر کہتا ہے جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ، جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ او حسن ابن حسن، یہ قصیدہ بردہ والا اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں سلام پیش کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے او ابن حسن یہ دیکھنا تیرے پیغمبر کی تو شان یہ ہے کہ درخت بھی زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے اور جھک رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، تو اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو کیوں نہیں اپناتا؟ جات لدعوتہ الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ علی ساق بلا قدم۔ درخت کے قدم نہیں ہے، درخت مکلف نہیں ہے اور چلنا اس لیے مشکل ہے کہ زمین میں اس کی دور تک جڑیں ہیں اور وہ کوشش کر کے زور لگا کر اپنی جڑوں کو کھینچتا ہوا رسول کے قدموں میں آ رہا ہے۔ صبح کے وقت یہ حضرت کو فالج ہو گیا تھا، قصیدہ بردہ والے بزرگ کو فالج ہو گیا تھا اور سب ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ حکیموں نے اس وقت جو تھے لا علاج ہے، تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں شان میں ایک قصیدہ پڑھا، لکھا اور پھر لکھنے کے بعد صحیح سنجیدگی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ یہ سلام پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور سلام جب ختم ہوا تو عرض کیا کہ اے میرے رب ان سلام والے برکت والے جملوں کی برکت سے یہ رسول اللہ کو یہ سلام پہنچا دیجئے اور ان جملوں کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دیجئے۔ حکیموں نے انکار کر دیا ہے، یہ دعا کر کے یوں ہی سو گئے۔ خواب میں زیارت ہوئی اور کہا کہ
آپ کو اللہ نے شفا عطا کر دی ان اشعار کی برکت سے. صبح اٹھ کر اب یہ قصیدہ بردہ والا شخص بازار جا رہا تھا. راستے میں ایک اسی مقام کا کوئی بزرگ ملا تو کہا کہ وہ اشعار سناؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھے ہیں، وہ اشعار سناؤ. کہا میں نے تو بہت پڑھے ہیں، کون سے سناؤں؟ کہا آج رات والے سناؤ. امینا امن تذکر حیران، وہ جس میں امین شروع ہوتا ہے وہ سناؤ. وہ تو یہی رات والے تھے. کہا یہ تو میرے علاوہ کسی کو پتہ نہیں. کہا جب تم پڑھ رہے تھے پوری کائنات سن رہی تھی، میں بھی سن رہا تھا. یہ قصیدہ بردہ والا اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہے. جات لے دعوت ہل اشجار ساجدتن تمشی الیہ علی ساقم بلا قدمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، سلام عرض کر کے دائیں طرف بیٹھ جاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں. پھر عمر آتے ہیں، سلام عرض کر کے ابوبکر کے دائیں ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر عثمان آتے ہیں، سلام عرض کر کے دائیں ہاتھ بیٹھ جاتے ہیں. اور کہا اے میری جماعت، دیکھتے ہو میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، یہ دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، ابھی سمجھنا یہ کیا کہیں گی. آپ نے اپنی مٹھی کے اندر ان کنکریوں کو بند کیا اور وہ بولنے لگی سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. یہ اللہ کا پیغمبر ہے جس کی شان یہ ہے کہ مکہ کا سب سے بڑا پہلوان رکانہ حجاز کے جنگلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پہلوان ہوں. آج تک تو میری پشت کسی نے زمین پہ نہیں لگائی. اگر آپ لگا لیتے ہو تو میں اعلان کر دیتا ہوں ایمان کا. آپ نے ہاتھ مارا، وہ گر گیا. کہنے لگا معلوم نہیں ہوا میں کیسے گر گیا ہوں، دوبارہ کشتی کرتے ہیں. آپ نے دوبارہ یوں ہاتھ لگایا اور گر گیا. کہنے لگا آج تک تو عرب کے سب پہلوانوں سے میں نے کشتی کی ہے، فارس کے سب نوجوانوں سے کشتی کی ہے، کوئی مجھے شکست نہ دے سکا. مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، پھر دوبارہ کشتی کرتے ہیں. آپ نے جب تیسری مرتبہ گرا دیا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ تبلیغ کے لیے کوہ صفا پر کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کیف وجدتمونی صادقا او کاذبا. وہ جواب میں کہہ رہے ہیں جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا. اے نبی ہم نے آپ کو سچا ہی سچا پایا ہے. اب اصل بات ہوئی، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے ایمان والو اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اے لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بت پتھر ہیں، وہ درخت جس پر جھنڈیاں لگائی ہیں کوئی چیز نہیں ہے. جہاں پیغمبر بیٹھ جائے اس کا تبرک بھی جھنڈیوں سے حاصل کرنا شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. اور جہاں پتہ نہیں کیسا ولی اللہ بیٹھ گیا اس کا تکیہ بنا کر درخت کو مبارک سمجھنے والے پاکستانیوں، کہاں سے سیکھا ہے تم نے یہ اسلام؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تو خطہ
حجاز و مکہ و مدینہ میں لگے، اگر زیارتیں بنانی ہوتی تو مکہ اور حنین سے لے کر تبوک تک سب زیارتیں اور جھنڈے لہرا دیے گئے ہوتے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیمتی پاؤ تو اللہ رب العزت نے بھی فرمائے مخلوق میں سے کسی کے نہیں۔ شریعت تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ملے۔ اب اعلان ہو گیا ہے، اور اسی مجمع میں وہی جو کہہ رہے تھے جربناک مرارن ما وجدناک الا صدقا، بد دعا کہنے لگے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد تو برباد ہو جائے الیاذ باللہ، اس لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمارے بتوں کو تو یوں کہے گا اور ہمارے پرانا جو عقیدہ چل رہا ہے اس کی برائی بیان ہوگی۔ وہ مخالف ہو گئے، وہ پھول برسانے والے، شخصیت پر پھول برسانے والے منشور سن کر گالیاں دینے لگے کہ توحید کیوں بیان ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ساری مخلوق آپ کی صفت ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ علماء تفسیر نے دوستو لکھا ہے کہ جب حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا، اب وہ لے کر جا رہی ہے اپنے گاؤں میں دودھ پلانے کے لیے، تو راستہ اس کا اونٹنی کا اور طرف تھا، وہ کھینچتی ہوئی نشیب میں بیت اللہ کی طرف آ رہی ہے، وہ اس کو کھینچ کر دوسری طرف راستے کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے نیچے اتر کر اس کو بیت اللہ نظر آیا اونٹنی کو، تو بیٹھ کر شکرانے کے سجدے کرنے لگی کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، مجھ پر امام الانبیاء سوار ہوا ہے۔ یہ علماء سیر نے لکھا ہے کہ وہ اونٹنی بھی شکرانے کے سجدے بیت اللہ کے سامنے کر رہی ہے، اور کئی دفعہ آپ درختوں کو حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، وہ باتھ روم کی شکل بن گئے، سلام اور صلات پیش کرتے رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم مان جاتے ہیں آپ سب سے بڑے دعوے دار ہو نبوت کے، توحید کے، کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کر دو، جمع کرو۔ اور اس پر پھر جب قصہ مدینہ میں ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کہ رات کو چاند نکلتا ہے نا، اور چاند کے ٹکڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے نہ ہوتے، یہ رات کا سورج ہے، چاند کے مقابلے میں یہ رات کا سورج ہے۔ فرمایا لنا شمس وللہ فاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجری وَالشَّمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وہ سورج ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کی گھر والی کہہ رہی ہے، ایک وہ سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، وہ سورج تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہو رہا ہے۔ مکہ والوں کو جمع کر رہے ہیں عشاء کے بعد، چاند اپنی جوانی پر ہے، کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے ہم آپ کو مان جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، چاند اس وقت جبل نور کی طرف تھا، چاند کا آدھا حصہ عرفات کے میدان کی طرف اور آدھا حصہ جبل نور کے دوسری طرف گر گیا، اور سب سے وڈیرا مشرکین مکہ کا سب سے وڈیرا ماننے کے بجائے کہنے لگا یہ بہت بڑا جادوگر ہے، ہم تو نہ سمجھ سکے اس کو، یہ چاند اور سورج کو بھی گرا دیتا ہے۔ جب مقدر میں ہدایت نصیب نہ ہو تو اتنی بڑی نشانی کے بعد بھی یہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اعلانیہ تبلیغ کر دی اور مکہ والے ناراض ہو گئے، حتیٰ کہ دوستو یہی لوگ جو صادق اور امین کہہ رہے تھے اب اتنے مخالف ہو گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غلطی ہو گئی تھی۔
وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. کوئی جرم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا جرم یہی تھا کہ صحیح معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا تھا. اس لیے یہ مختلف سزائیں ہو رہی تھی. اور اللہ دیکھ رہا تھا کہ میرے پیغمبر پر کوڑا کرکٹ پھینکا جا رہا ہے. اللہ دیکھ رہا تھا دوستو کہ راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت دیکھ رہا تھا کہ جب طائف سے لہو لہان ہو کر واپس آ رہے تھے اور جبرائیل نے کہا بھی تھا کہ ان کو ختم کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی اپنے ساتھیوں نے یہ کہا کہ حضرت ان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں بد دعا نہیں کرتا ہوں. آخر یہ حد ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دیا. اور فتح مکہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، یہ عجیب بات ہے، اب لاٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور مکہ کے ارد، بیت اللہ شریف کے ارد گرد سارے بت سجے ہیں. بعض اصحاب سیر نے تو لکھا ہے کہ آپ نے لاٹھی بتوں کو ماری ہے. اکثر نے لکھا ہے کہ ماری نہیں ہے، اشارہ کیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی ضرورت نہیں تھی. جب چاند کو اشارہ کرے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اور فاطمی دور حکومت تک وہ ٹکڑے جبل امین تک محفوظ رہے، وہ چاند کے ٹکڑے. آج سفر کر کے جاؤ اور پتہ نہیں پہنچے بھی کہ نہ پہنچے، اور ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جن کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے قدموں میں گرتے ہیں، قدموں میں گرتے ہیں. اور باتیں ادھر نبی کے ماننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے لگے، اعلان کر رہے ہیں یہاں ساریہ الی الجبل. ساریہ آپ کے لشکر کا امیر تھا، اور کہاں قادسیہ کے اندر لڑائی ہو رہی ہے. جب وہاں سفر سے واپس آیا کوئی صحابی مجاہد، تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عرض کیا کہ حضرت ایک دن اتنی چیخ آئی اور یہ آواز گونجی کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. تو جب ہمارے امیر نے پہاڑ کی طرف دیکھا تو دشمن کا لشکر ادھر سے آ چکا تھا. یہ ہوائیں پیغام مان رہی ہیں نبی کے غلاموں کا، نبی کے غلاموں کا. تو نبی کا پیغام اور اشارہ، چاند کیوں نہ 2 ٹکڑے ہو. تو اکثر اصحاب سیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی بتوں کو ماری نہیں تھی، اشارہ کیا تھا. اور مکہ والے کچھ تو مسلمان ہو چکے تھے اور دوسرے دیکھ رہے تھے یہ منظر. اور جناب کی کیفیت کیا تھی؟ لاٹھی سے یوں اشارہ کریں 2 بت ناک کے بل گرتا تھا، دوسرے بت کو یوں اشارہ کریں تو وہ پشت کے بل پیچھے گرتا تھا. اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو اعلان کیا کہ یہ ہے نا تمہارے معبود اور اشارے سے گرتے جا رہے ہیں. میں تم کو ایسے سچے وحدہ لا شریک ذات کی دعوت دے رہا ہوں کہ جس کے قبضے میں سب کچھ ہے. یہ اشاروں کے ساتھ. اور ادھر جو مکی دور ہے اتنا مشکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کبھی اخلاق اونچے اتنے کہ کبھی غصے میں آ کے کسی کو مارا نہیں ہے، علاوہ میدان جہاد میں کہ وہاں تو حکم یوں ہے. اس لیے کبھی کبھی یہ نوبت پیش آئی. اور تواضع تھی لیکن بزدلی نہیں تھی، بہادری تھی لیکن اس میں تکبر نہیں تھا، سخاوت تھی لیکن اس میں اسراف نہیں تھا، غم اور آنسو تھے لیکن اس میں بد دعا نہیں تھی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ نقل کر کے ختم کرتے ہیں بات، اور عجیب مقولہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر وہ مال خلق ہے کہ خلق کی فکر ہے، اور آپ کا باطن مال حق ہے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.